نہیں دی، کم از کم ان سے حدیثیں تو لے لیتے. ایک حدیث ایسی نہیں. اور پورے ذخیرہ حدیث میں چلو حدیث نہیں تھی، ان کا اپنا کوئی فرمان ہوتا. پورے ذخیرہ حدیث میں امام حسن کا ایک فرمان بھی آپ کو نہیں ملا. امام حسین علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں. آگے آئیے. امام حسین علیہ السلام کی ذات ببرکات سے کل کتنی ہیں؟ وہ زیادہ سے زیادہ 30 یا 40 روایات ہیں جو امام علی مقام کے اپنے فرمودات ہیں. ورنہ ان چاروں کتابوں میں حدیث ایک بھی نہیں. ہم حدیث اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو. حدیث ایک بھی نہیں ہے جو سندن متصل ہو. آگے چلیے. امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی روایات ہیں. پھر کثیر تعداد میں ہے امام جعفر الصادق سے، امام محمد الباقر علیہ السلام سے. ان ہستیوں سے کثیر روایات آئی ہے. 16,000 کتاب الکافی میں ہے. باقی ساری تینوں کتابوں میں تقریباً کل ملا کے یہ کوئی 36,000 کے قریب بنتی ہیں ساری اگر جمع کی جائے. ان میں اکثر امام محمد الباقر کی، امام جعفر الصادق کی، ان کی روایات ہیں. اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں، ان کے اپنے فرمودات ہیں، حدیث نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، یا اگر کوئی ہے بھی تو وہ محمد بن یعقوب الکلینی سے سند شروع ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے جا کے امام جعفر الصادق تک. اوپر وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درمیان میں جو واسطے ہیں وہ سارے کے سارے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ امام علی مقام نے خود حذف کیے ہوں، وہ صاحب کتاب نے حذف کر دیے. حالانکہ ہم نے اہل بیت سے دین کیسے لیا ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال، چونکہ میرے پاس ایسی کئی مثالیں تھیں، میں لکھ کے لایا تھا وقت کی نزاکت کے باعث. صرف ایک مثال. حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام آپ خراسان جا رہے تھے. راستے میں ایک شہر آیا نیشاپور، وہاں سے گزرے. لوگوں کو پتہ چلا کہ امام علی رضا علیہ السلام یہاں سے گزرنے والے ہیں. امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ 20,000 کا مجمع ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا اور 500 محدثین قلم دوات لے کے کھڑے تھے کہ حضور آپ اہل بیت کے افراد میں سے ہیں، آپ فرزند رسول ہیں، برکت کے لیے ہمیں ایک حدیث سنا دیں تاکہ ہم اس کو نقل کر لیں. انہوں نے ایک حدیث سنائی اور حدیث کی سند سنے. انہوں نے فرمایا یہ بات میں نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنی ہے. انہوں نے اپنے والد امام جعفر الصادق علیہ السلام سے سنی ہے. انہوں نے اپنے والد امام محمد الباقر سے سنی ہے. انہوں نے اپنے والد امام زین العابدین سے سنی ہے. انہوں نے امام حسین سے سنی ہے. انہوں نے علی المرتضیٰ سے سنی ہے. علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بات مجھے جبریل نے بتائی ہے. اور جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ بات اللہ رب العزت نے فرمائی کہ فمن یقول لا الہ الا اللہ فدخل حسنی. جو شخص اللہ الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے وہ شخص میرے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے اور میرے عذاب سے بچ جاتا ہے. اب اتنی حدیث انہوں نے بیان کی. ہمارے ہاں محدثین اس حدیث کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں کہ احادیث کی ساری دنیا میں اس سے بڑی سند کوئی نہیں. اور محدثین نے لکھا ہے، علامہ ذہبی تک نے لکھا ہے کہ کوئی شخص دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے، کچھ نہ کریں، ساری حدیث نہ پڑھیں، صرف یہ سند پڑھ کے اس شخص پر پھونک دیں، وہ شخص ٹھیک ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں تو اہل بیت کے ناموں کی اتنی برکت ہے. تو امام محمد الباقر سے، امام جعفر الصادق سے کثرت سے انہوں نے روایات لی ہیں. اور ان سے روایت کرنے والوں میں جو 90% روایتیں ہیں وہ 5 بندوں کی ہیں. 5 اشخاص ایسے ہیں جنہوں نے 90% روایات کی. ان میں پہلا نام زرارہ بن آئین کا ہے، دوسرا نام ابو بصیر،
المرادی کا ہے، تیسرا نام محمد بن مسلم الطائفی کا ہے، چوتھا نام برید بن معاویہ البجلی کا ہے، اور پانچواں نام جابر بن یزید الجوفی۔ یہ 5 شخصیات ہیں جو ان سے روایت کر رہے ہیں۔ اب آئیے، ان 5 شخصیات جن سے 90% دین اہل بیت بقول ان کے مروی ہے، یہ رجال کشی میرے سامنے پڑی ہے۔ ان 5 کا نام لے کے امام جعفر الصادق نے ان پر لعنت بھی فرمائی اور فرمایا یہ جو کچھ بھی لوگوں کو ہم سے سن کے بیان کرتے ہیں وہ سارے کا سارا جھوٹ ہوتا ہے۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا میں اس کے حوالے آپ کو بتاتا، اس کے سارے ریفرنس یہ میرے پاس لکھے ہوئے تھے۔ میں نے کوئی 2-2.5 گھنٹے کی تقریر یہ تیار کی تھی۔ 9:30 بجے میری گفتگو شروع ہونی تھی، 11 بجے ختم ہونی تھی۔ میں نے آگے بکھر پہنچنا ہے۔ اب ایک اور اہم بات جو آپ کے ساتھ شیئر کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا وہ یہ ہے، یہ میں نے کچھ بڑی مشہور احادیث لکھی ہیں۔ اب یہ بات بھی آپ اہل علم کو چھوڑ کے باقی احباب زندگی میں پہلی بار سن رہے ہوں۔ یہ جو بات میں اب آپ سے کرنے لگا ہوں بڑی مشہور حدیث ہے۔ پہلی حدیث ہے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں میرے آقا نے فرمایا غدیر خم کے موقع پہ من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ ہماری کتابوں میں 60 صحابہ کرام سے یہ حدیث روایت ہو گئی ہے اور متعدد، یہ میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں حوالے لکھے ہوئے، وقت نہیں ہے۔ دوسری حدیث علی ولی کل مومن من بعدی، میرے آقا نے فرمایا کہ علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے، دوسری حدیث۔ تیسری حدیث علی منی وانا منہ، یہ ہماری کتابوں میں ترمذی، ابن ماجہ، امام احمد بن حنبل کی مسند، المصنف ابن ابی شیبہ، امام طبرانی نے اور کئی محدثین نے روایت کی۔ اسی طرح میرے آقا نے علی المرتضیٰ سے فرمایا تھا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی، کہ میری اور تیری نسبت ایسے ہے جیسے ہارون اور موسیٰ کی نسبت ہے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ حدیث۔ پانچویں حدیث حدیث خیبر، کہ خیبر کے دن میرے آقا کریم علیہ السلام نے علی المرتضیٰ سے میرے آقا نے اعلان کیا تھا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَ غَدًا، کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا یُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح دے گا۔ یہ پانچویں حدیث۔ چھٹی حدیث بڑی معروف، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ساتویں حدیث النظر الی وجہ علی عبادہ، میرے آقا نے فرمایا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ یہ 7 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی جو فضائل علی المرتضیٰ میں بڑی معروف ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں جو آپ زندگی میں پہلی بار سن رہے ہوں۔ یہ میرے پاس حوالے لکھے ہوئے ہیں، کوئی 170 کتب اہل سنت میں یہ حدیث آئی ہے۔ اب آئیے، یہ 7 حدیثیں آپ نے یہ حدیثیں سنی ہوئی ہیں، جانتے ہیں حدیثوں کے۔ اب یہ 7 حدیثیں، ان حدیثوں پر ساری عمارت کھڑی ہوئی ہے اس مذہب کی، ساری کی ساری عمارت کی بنیاد کی حدیثیں ہیں۔ آئیے یہ چاروں کتابیں کتب اربع، کافی سے لے کے الاستبصار تک، یہ چاروں کتابیں سامنے رکھیں، یہ 7 حدیثیں ان چاروں کتابوں میں مجھے ڈھونڈ کے دکھا۔ ان چاروں کتابوں میں ان 7 حدیثوں میں سے کوئی ایک بھی حدیث آپ کو نہیں ملے گی، حتیٰ کہ من کنت مولا کی حدیث ان کتابوں میں نہیں آئی۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے دین اہل بیت سے لیا ہے، فضائل اہل بیت ہم نے بیان کیے ہیں، آپ نے نہیں کیے۔ اور پھر کتب اہل تشیع میں ان حدیثوں کو باقر مجلسی نے لکھا ہے بہار الانوار میں، وسائل الشیعہ میں نوری تبرسی نے، کیوں نے لکھا ہے، ان حدیثوں کو ہزاروں کتابوں میں ملے گی، لیکن کوئی ایک سند دکھا دے، کوئی ایک سند۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جس مؤلف کتاب نے یہ حدیث نقل کی ہے وہ اپنے سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند متصل بیان کرے، راوی سارے کے سارے شیعہ ہوں۔ میں نے اس طرح کا چیلنج کبھی نہیں کیا، لیکن آج کر رہا ہوں، میں شیعہ مذہب قبول کرنے کو تیار ہوں۔
راوی سارے کے سارے شیعہ ہوں، حدیث فضائل علی المرتضیٰ میں ہو شروع سے لے کے آخر تک، جہاں بھی جس نے لکھا ہے نیچے لکھ دیتا ہے رواہ بخاری، رواہ ترمذی، رواہ نسائی، رواہ سیوطی۔